बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सभी काज़मी बहुत ज़बरदस्त जो है वो सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने आज एक बात की है तो मैंने कहा आपके साथ साझी कर लूँ। वो पाकिस्तानी अदालतों को चकले से तशबीह देते थे, तो उनको उस बाज़ार से एक जो है वो ख़त आया है और उस ख़त में जो है वो सभी आदमी से रिक्वेस्ट की गई है कि हम मजबूर लोग हैं, मजबूरी के तहत यहाँ पे आके बैठे हैं, तो आप प्लीज़ इन अपनी अदालतों को कोई और नाम दे दें, हमारा नाम जो है वो आप इस्तेमाल न किया करें, क्योंकि जजों को कोई मजबूरी नहीं है, उनकी ज़बरदस्त तनख्वाहें हैं, पेंशनें हैं। तो आप ये लफ्ज़ जो है वो दोबारा इस्तेमाल न किया करें, हमें शर्मिंदगी होती है। यानी जब आप पाकिस्तानी अदालतों को वो चकले कहते हैं या कोठे कहते हैं तो हमें शर्मिंदगी होती है। तो बात मेरी बड़ी दिल को लगी कि वो लोग तो पता नहीं किस मजबूरी के तहत वहाँ चले गए और उनके मुकद्दर में ये आ गया। तो इन जो है ना वो अदालतों को चकला कहना, या मेरी ज़ाती राय है कि ये चकले की तौहीन है। ये सभी काज़मी ने ठीक ही है और आइंदा जो है उन्होंने कहा है कि वो इनको कंपेयर नहीं करेंगे, इनको आपस में मिलाएंगे नहीं। तो मैंने कहा आपके साथ भी ये मैं शेयर कर दूं। पहली खबर आज हमारी ये है कि जो बाइडन ने जो है वो अपनी आखिरी तकरीर की है। और मज़ेदार बात क्या है इसमें? मज़ेदार बात यह है कि जो बाइडन ने किस चीज़ को लताड़ा है सबसे ज़्यादा? जी, सबसे ज़्यादा उन्होंने सोशल मीडिया को लताड़ा है कि मेरी बर्बादी जो है वो सोशल मीडिया ने निकाली है। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि आप लोगों की कितनी ताकत है, आप कितने ताकतवर हैं और आप कितने ताकतवर लोगों को, मैंने आपको पहले बताया है कि इस दुनिया में ना, यानी खुदा के बाद, खुदा, ये मैं दुनियावी तौर पे कह रहा हूँ, दुनियावी तौर पे, यानी सबसे ताकतवर शख्स होता है अमरीकी सदर ज़मीन पे, दुनियावी तौर पे। तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया सोशल मीडिया ने। अब आपको समझ आई है कि पाकिस्तानी अशराफिया और पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वो क्यों तंग है इतनी ज़्यादा। बहरहाल जो बाइडन ने भी कहा है कि मेरा जो तख्ता है वो सोशल मीडिया ने उल्टा है। अगली बात इससे मिलती जुलती, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी है। यानी ये भी जाते जाते जो बाइडन का कारनामा करार दिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है ना कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो टिकटॉक ऐसी बनाते हैं, हमारे लड़के ऐसे बनाते हैं यानी गान से हट के, जिनमें कोई पैगाम होता है या तंज होता है। तो उन टिकटॉक्स की बात कर रहा हूँ जो गंद गला देते हैं, तो वो तो देखने वाले देखते हैं। तो यानी कितना टिकटॉक कितनी छोटी होती है लेकिन उसमें पैगाम होता है, छोटे छोटे बच्चे भी बना लेते हैं। इसी ऊ पे कितनी ज़्यादा जो है ना वो टिकटॉक्स आ गई। तो बहरहाल जी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पाबंदी लगा दी है। और एक बात ये कही जा रही है कि अब 20 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप जब हलफ उठाएंगे तो टिकटॉक को एलोन मस्क जो है वो खरीदने का इरादा रखते हैं। आप जानते हैं कि पहले उन्होंने ट्विटर, जो अब एक्स है, वो खरीदा, अब वो टिकटॉक खरीदने के चक्कर में हैं। अगली खबर ये है कि जब इमरान खान को सज़ा हुई है तो आतिशबाजी की गई है नून लीग की तरफ से और जो है ना मिठाइयाँ भी तकसीम की गई हैं। लेकिन तारीख़ हमें ये बताती है कि नून लीग को जो मिठाइयाँ हैं वो कभी पची नहीं है। यानी वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं, ये वैसे मुझे मुहावरा याद आ गया है इससे हट के, कि कुत्ते को दही नहीं पचनी। यानी कुत्ता दही खा लेना तो उसको पचनी नहीं, उसको ख़राब करती है। तो तारीख़ यही है कि जो है ना वो इनको मिठाई पचती नहीं है। बहरहाल उन्होंने मिठाइयाँ भी बांटी हैं जी, खाई भी हैं और आतिशबाजी भी की है। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है। अब जो है ना वो पलवशा खान, यानी ये पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, और तो उन्होंने फरमाया है कि इमरान खान अगर 100 दफ़ा पैदा हों तो वो आसिफ जरदारी नहीं बन सकते। मैं हैरान हुआ कि बंदे ने आसिफ जरदारी बनना क्यों है। यानी एक बंदा जो हाकिम अली जरदारी का बेटा हो, कौन हाकिम अली जरदारी, जो कैद आदम को पागल का बच्चा कहता हो, और एक बंदा जो किसी वक्त में कराची में ब्रोकर हो,
یعنی دلال رہا ہو. یعنی تھا تو بیمبینو سینما، لیکن کہا جاتا ہے کہ بیمبینو سینما میں بہت کچھ ہوتا، بہت کچھ. وہاں پہ سارے اداکار آتے، اداکارائیں آتی، اور یہ اپنے سینما کے ٹکٹ بلیک کرتا. یعنی پہلے اپنا جو سینما تھا تو پہلے جو ہے نا وہ 20 25 30 ٹکٹ یہ نکال لیتا. اور آپ کو پتہ ہے اس دور میں بہت اچھی فلمیں بنتی تھی. ندیم، شبنم، ان کا محمد علی، ان کا عروج تھا. تو یہ خود پہلے ٹکٹ لے لیتا کھڑکی کھلنے سے پہلے ہی، پھر وہ ٹکٹ بک جاتی، پھر یہ بلیک کرتا اپنے سینما کے باہر پھر کے. یہ کالا جرکان زرداری. تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ جو ہے نا وہ عمران خان کیوں زرداری بنیں گے، کہ عمران خان 100 دفعہ پیدا ہو جائیں تو وہ زرداری نہیں بن سکتے. بڑی عجیب بات ہے. وہ تو میرا خیال ہے لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا بچے وہ عمران خان جیسے بنے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان جو ہے نا وہ زرداری نہیں بن سکتا. بہرحال ٹھیک ہے، بندے سے خوشامد اور چاپلوسی کیا کچھ کرواتی ہے وہ بہرحال ان بیچاروں کا مقدر ہے. اس سے جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ کروڑوں روپے کا ایئر ٹائم لگایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا وہ فیصلے کے بعد کبھی شرجیل میمن آ جاتا ہے. یہ دلال تھا سندھ ہاؤس میں جب بولیاں لگ رہی تھی نا، اس بندے کے ذمے پیسے اور اس بندے کے ذمے نا کپیاں تھیں، اس شرجیل انعام میمن کے ذمے. یہ یعنی اس نے مفرل رکھا ہوا تھا اور یہ دلال تھا، یہ پرووائڈ کرتا تھا. اور یہ وہی شخص ہے جسے جو ہے نا سزا ہوئی تو اس نے کھونڈی پکڑ لی اور وہ پڑا تھا بھینسے کی طرح اس پہ بیڈ پہ جب ثاقب نثار پہنچ گئے تھے اور جس کا شہد نکلا تھا. لیکن ظاہر ہے بے حیا بے شرم لوگ ان کو یہ پریس کانفرنس کرنے آ گیا دوسرے کہ جی یہ فیصلہ عمران خان کرپٹ ہے. کروڑوں روپے کا ایئر ٹائم، کیونکہ 35 روپے ہر بل کے ساتھ میں اور آپ دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں لڑکے لگاتے ہیں 200 کا پیکج، 200 کا یا 250 کا یا 100 کا، اور ان کے کروڑوں روپے کے ایئر ٹائم کو وارڈ دیتے ہیں. ابھی آپ ٹی وی دیکھیں نا، میں تو نہیں دیکھتا. خواجہ آصف آ گیا، خواجہ آصف گئے تو احسن اقبال آ گئے، وہ گئے تو رانا تنویر آ گئے، وہ گئے تو وہ ایک ادھر جو ہے نا وہ مریم اورنگزیب ہے وہ آ گئی ہے. یعنی یہ جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں کروڑوں روپے کا ایئر ٹائم. لیکن وہ لڑکے 200 کا یا 100 کا پیکج لگاتے ہیں اور ہر چیز سمیٹ سموٹ کے وہ شیر افضل والی ان کی وارڈ دیتے ہیں. بہرحال جی وہی سوشل میڈیا. اس کے بعد سعد رفیق جو ہے نا یہ پھر بھی نون لیگ میں ہونے کے باوجود کبھی کبھی جو ہے نا وہ عقل کا مظاہرہ کرتے ہیں. انہوں نے عمران خان کی سزا پہ ٹویٹ کیا ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجڑا بھی مر جانا. کیونکہ سعد رفیق ان سب کی اصلیت جانتے ہیں، اپنی اصلیت بھی جانتے ہیں. ان کے پاس پیراگون سوسائٹی کہاں سے آئی؟ ان کے والد صاحب تھے، بڑے محترم آدمی تھے رفیق صاحب، ان کے پاس ویسپا ہوتا تھا، ویسپا. اب سعد رفیق صاحب لوگوں کی پیراگون سوسائٹی ہے. تو بہرحال سعد رفیق کو پتہ ہے کہ یہاں دن پھرتے دیر نہیں لگتی. اگلی جو ہے وہ خبر ہے وہ یہ کہ مریم جو ہے نا نواز نے جو کام کیے ہیں وہ تاریخ میں کسی نے نہیں کیے. یہ مریم اورنگزیب نے کہا ہے. واقعی جی، یعنی ویڈیو بنانا اور گندی ویڈیو بنانا، اور باپ کو پتہ ہو کہ میری بیٹی کی ویڈیو میں گندی ویڈیوز ہیں، موبائل میں گندی ویڈیوز ہیں. میں کالج پڑھتا تھا تو یعنی وہاں گاؤں میں تو میرے جو ہے نا وہ والد صاحب اور والدہ غری کے رحمت کرے اللہ پاک ان کو، تو وہ مغرب کے بعد میں گھر آتا تھا تو بے عزتی کرتے تھے کہ تم مغرب ہو گئی اور ابھی گھر آ رہے ہو. یہاں اس کے ابے کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، بھائیوں کو بھی پتہ ہے کہ ساری بھیڑ کو لو HD ٹوٹن ہگ ہو آئی لو یو ہگ ہو آئی لو یو HD ٹوٹے وہ سارے مل کے میرے خیال دیکھ رہے ہیں. کون سے کام کیے پنجاب میں ہمیں تو نہیں پتا. بہرحال اگر یہ لوگوں کو تربیت دے دیں یہ والی ٹوٹے چھوٹے بنانے کی، فلمیں بنانے کی، تو اچھی بات ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان سے جو بندر ملنے گئے، جن کو عمران خان نے بندر قرار دیا، یعنی حکومتی صحافی، ان صحافیوں کے پینوں میں کیمرے لگے ہوئے تھے، پینوں میں، کہ عمران خان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں کہ وہ ڈرا ہے کہ نہیں. یہ کام یہ دہشت گردوں کے لیے نہیں کرتے جو آ کے مسجدیں اڑا دیتے ہیں، امام بارگاہیں اڑا دیتے ہیں. وہ
कुरम वाले, पारचनार वाले पत्ते खा रहे हैं, घास खा रहे हैं और बुजुर्ग दुआएं दे रहे हैं। जने बड़ों तो जाओ, रास्ते खुलो, जाए ना, आगे गाड़ियां लगाएं और रास्ते खोलें। कोई भी तारीखी जंग जो है ना वो देख लें कि हमारे कमांडर जो है ना वो लीड करते थे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो पीछे हों, वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में हों। जाएं, लीड करें, रास्ते खुलवाएं। इमरान के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहे तो उधर जाएं। जिस काम के पैसे लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, रास्ते खुलवाएं जाके कुर्रम में। बहरहाल वो ये नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें तो आपको पता है फिर बंदूका शदूका। खतीजा शाह क्या कमाल औरत है यार। पीटीआई की औरतें यकीन करें पीटीआई के मर्दों से ज़बरदस्त निकली हैं। खतीजा शाह वैसे भी बहुत ख़ानदानी है। मैंने आपको बताया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की ये नवासी हैं। कौन आसिफ नवाज जंजुआ? जिसने नवाज शरीफ की दी हुई मर्सिडीज़ की चाबी नवाज शरीफ के मुंह पे मारी थी क्योंकि इन्होंने खरीदने की कोशिश की, जो इनका तरीका कार है। तो जंजुआ ने कहा यही पुरानी कार मेरे पास ठीक है। तो फौज का बड़ा मुरायल आप हुआ था कि हमारा चीफ ऐसा है। उस जंजुआ की नवासी हैं ये खतीजा शाह। ये मर्दान गई हैं और जो फौजी अदालतों से छूट के आए हैं दो लड़के, तो गई तो काफियों के घर है लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो उनको लोडर लेके दिए हैं खतीजा शाह ने। बड़ी खुशी हुई है, यकीन करें जब ये लोग ऐसा काम करते हैं। आज मेरे वीलॉग में एक ऐसी कहानी आपको सुनानी है, एक ऐसी शख्स की, क्योंकि 2-3 मोहतरम व्यूअर्स ने फरमाइश की है जब मैंने पनोशे का जो है ना वो किया वीलॉग कि मशहूर बंदों के बारे में बताया करें, तो आज आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बताऊंगा आप हैरान रह जाएंगे। पनोशे तो लानती था ना, आज बड़े ज़बरदस्त बंदे की आपको स्टोरी सुनानी है अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो। बहरहाल खतीजा शाह ने जो है वो कमाल किया है। उसके बाद जो है ना सराय आलमगीर वो आप कह रहे थे ना, बल्कि बहुत सारे लोग कह रहे थे अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का अजाब है जो है ना कैलिफोर्निया में। मैंने आपको बताया था सराय आलमगीर में 4 साल की बच्ची के साथ यानी बच्ची अगवा हुई, कत्ल हुई। जब चेक कराया गया तो उसके साथ जो है ना वो ज्यादती हुई थी। वो बंदा मिल गया जी नदीम। लेकिन पहले ये बात बताना जरूरी है कि ये शादीशुदा जोड़ा उनके हाँ 13 साल बाद ये बच्ची पैदा हुई थी, 13 साल बाद। फिर 4 साल की हुई तो उसके साथ ये हाल हुआ। कहाँ पे अज़ाब आना चाहिए। बहरहाल वो नदीम नाम का बंदा पकड़ा गया। पुलिस के बकौल उन्होंने डीएनए कराया, डीएनए मैच कर गया। वो नदीम को ले जा रहे थे, नदीम ने भागने की कोशिश की, नदीम को सर में गोली मार दी गई और वो मर गया। अब बाद लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक किया है। अदालतें, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, अदालतें दमड़ी पकड़ लेती, मॉल पकड़ लेती। लेकिन यही चक्कर ज़ैनब के केस में हुआ था। एक लड़का इन्होंने मार दिया था पुलिस ने, और वो लड़का नहीं था, यानी वो मुजरिम नहीं था, उसका खानदान भी कसूर छोड़ गया, वो लड़का भी मर गया। बाद में और बंदा निकला इमरान नाम का। तो ये बहरहाल जो है ना वो एहतियात की जरूरत है। अब ये नदीम ना हो तो फिर यानी पुलिस खाना पूरी भी करती है ना मावराए अदालत कत्ल में, ये ना हो क्योंकि ये ज़ैनब केस में हो चुका है। बहरहाल अगर वही था तो मेरा तो यही वोट है कि ठीक किया है, बजाय या अफरीदी या आमिर बंदूक के पास आने से पहले। लेकिन अगर वो ना हो तो ये और बड़ा जुल्म है। ये ज़ैनब केस में हो चुका है। जिस लड़के को कत्ल किया गया उसका खानदान कसूर छोड़ गया, जिला कसूर। क्या अब हम क्या लोगों को मुंह दे, वो बाद में पता चला वो लड़का था ही नहीं। कितना जुल्म हुआ उसके साथ। बहरहाल जी इस लड़की के साथ और ये नदीम नाम का बंदा, इसके साथ जो है ना वो ये हो गया है, उन्होंने मार दिया है। अब पुलिस जाने और अल्लाह पाक तो देख रहे हैं। एक और जी वो सियालकोट गई, राणो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लाडली, वहाँ पे वो जो लड़की पीछे से आ जाए, बैनर उठाया हुआ है, एक लड़की मेरी कुर्सी पे बैठ जाए, वो सारा स्क्रिप्टेड था। जो बैनर उठा के आई वो गुजरांवाला की जो है ना लेक्चरार है, लानत है ऐसी लेक्चरारी पे। वो बैनर वाली जो बैनर उठा के आई, और जो है ना वो जो कुर्सी पे बैठी वो उस लेक्चरार की कजन है, उनको गुजरांवाला से बुलाया गया था सियालकोट। ये है हुक्मरान, घिनो मजे।
ان کو گجرانوالہ سے ساتھ لے کے گئی تھی کہ یہ ڈرامہ کرنا ہے کہ جی تم پیچھے سے آواز دینا، تمہارے پاس بینر ہوگا شو شویٹ میری تصویر، ہایو کمی کموڑے وہ جو ہم تھے اب تو ختم ہو گیا، بہرحال ابھی بھی ہے، وہ سدے دینے جاتے تھے، فلاں کی شادی ہے، فلاں کے ختنے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، گھر سے 2 بندوں نے آنا ہے، کمی کموڑے لاہور۔ اس کے دادا کی بھی کہانی اور بٹھیوں کی بھی کہانی سنبھال رکھی ہے، وہ بھی آپ کو سناؤں گا کہ یہ 7 بھائی کس طرح بھٹی میں کام کرتے تھے۔ شو شویٹ یہ ساتھ لائی تھی وہ گجرانوالے کی، انہوں نے وہاں ڈرامہ کیا ہے، میں بھی آ جاؤں، ہاں تم بھی آ جاؤ اور تم بھی آ جاؤ، بہرحال جی ٹھیک ہے۔ اور کک رہا ہوں جرنیلوں کے ذہن میں خناس کیا ہے، یعنی 47 کے بعد انہوں نے ذہن کی بیماری با گئی ہے، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ کی قسم عمران خان کرپٹ ہے، اللہ نے نہ انہیں من گھنو یارو، من گھنو تو آرہ کی ویسی من گھنو، کروڑوں روپے کا ایئر ٹائم پہلے بتا چکا ہوں، ایئر ٹائم لے رہے ہیں کہ من گھنو عمران خان کرپٹ ہے۔ اس کے بعد ایک سنار کا بیٹا خوشحالی کا دیوتا، یہ کہانی آج آپ نے سننی ہے۔ یہاں پاکستان میں بھی کتنے امیر لوگ ہیں، یہ امیر بھی نہیں تھا، اس نے پوری قوم کی حالت کس طرح بدلی۔ اور پھر ہماری عورتوں کا عورتوں سے پردہ ہے، یہ جو گلے لگاتی پھر رہی ہے نا دوسروں کی بیٹیوں کو اور چومتی پھر رہی ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ میری بیٹی کو یا کسی کو نہ یہ گلے لگائے، یہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر قطعی طور پہ، کیونکہ 20 کیمرے ہوتے ہیں وہاں پہ، ان کو خیر پتہ ہی نہیں ہے۔ نواب آف کالا باغ میرے پڑوسی تھے، میرے گاؤں اور کالا باغ میں جو لوگ میاں والی سے واقف ہیں 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، گورنر پنجاب تھے، پورے پاکستان کے گورنر تھے، اس وقت ایک ہی صوبہ تھا، تو بورڈ بنگلہ ان کا بڑا مشہور تھا، یعنی ان کا کیمپ آفس کالا باغ میں، وہاں پر ملکہ برطانیہ بھی گئی، سارے وہاں پہ گئے۔ سکندر مرزا اپنی بیوی کو لے کر گئے، سکندر مرزا، اور سکندر مرزا نے ایک ایرانی ملٹری تیشی کی جو بیوی تھی اس کی چرائی تھی، یعنی طلاق کروا کے خود شادی کی تھی، اور بڑی فیشنیبل ٹیٹ فیٹ۔ تو نواب کے پاس گئے، نواب صاحب تھے، آپ نے سنا ہوگا، تو وہاں پہ ملے شلے بورڈ بنگلے میں، تو سکندر مرزا نے کہا کہ میری گھر والی کو زندان خانے میں بھجوا دیں، تو گورنر صاحب نے کہا کہ ہماری عورتوں کا پردہ ہے، تو سکندر مرزا نے کہا کہ یہ بھی عورت ہے میری گھر والی، تو گورنر نے کہا کہ اس جیسی عورتوں سے بھی ہماری عورتوں کا پردہ ہے، اس جیسی عورتوں سے، یہ جنہیں وتی ہے نا، یعنی جنہیں ویڑی چھٹی ہے، یہ ویڑی یا گھوڑی، تو یہ ان کا کوئی، یعنی ان سے بچیں۔ 15 کیمرے، لوگوں کی جوان بیٹیاں اور لوگوں کی جوان اولادیں، ان کو سینے سے لگانا اور ان کو ساتھ چمٹا رکھنا، پھر چھوڑنا ہی نہ۔ سنا ہے ایک لڑکی کی گردن کو وال بھی پڑ گیا ہے، اتنا زور سے دبایا، کیونکہ نوی ماں بڑی ہیں اور نوا اس کو ماں بڑھونا چکر چڑھا ہے، تو ایسی عورتوں سے بھی جو ہے نا وہ پردہ کرنا چاہیے ہے۔ یہ بہرحال اگر آپ نے سمجھ آ گئی ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی آئی ہو تو خیر ہے۔ تو اللہ کی قسم عمران خان کرپٹ ہے، وہ حسن ایوب وہ جیب میں قرآن لے کے پھر رہا ہے، اتنا سارا قرآن نکال لیتا ہے، پھٹکار دیکھیں خدا کی۔ اور ٹی وی پہ ان کے لیڈروں پہ ڈاکومنٹریاں بن چکی ہیں، مے فیئر، ایون فیلڈ، بلاول ہاؤس، عزیر بلوچ، دبئی، سر محل۔ یوسف رضا گیلانی نے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جو ڈالرز پڑے تھے، خط نہیں لکھا، وزارت عظمیٰ قربان کر دی، خط نہیں لکھا، زرداری کے ڈالرز پڑے تھے، وہ کہتے ہیں عمران خان اس طرح ہو جائے۔ یہ پوری دنیا میں مسٹر 10%، اس کا نام تھا پکا اس کالج ارکان کا، مسٹر 10%۔ اور محترمہ صاحبہ نے وزیر سرمایہ کاری کس کو لگایا اپنی کابینہ میں؟ اپنے شوہر نامدار کو، یہ زرداری صاحب کو، شہید بی بی رانی اپنے، اور کوئی نہیں ملا پورے پاکستان جو اپنا گھر والا
جو ہے نا وہ وزیر سرمایہ کاری اور اپنی ماں نصرت بھٹو سینئر وزیر جو وزیر اعظم کی بات ہوتی ہے، اللہ نہ نوئے نے یارو من گھنو کہ عمران خان کرپٹ ہے، من گھنو، وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، زور لا رہے ہیں، فلاں جگہ کا زور لگا رہے ہیں، تو مان لیں عمران خان کرپٹ ہے، لیکن لوگ نہیں مان رہے، 100 کا 150 کا پیکج لگاتے ہیں اور بیانی ایوارڈ دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں جو ان پہ تھو ہوئی، پوری دنیا نے جو ان پہ تھوکا کہ یہ تم لوگوں نے جو ہے نا کس چکر میں جو ہے نا وہ سزا دی ہے، کس کیس میں سزا دی ہے، بہرحال وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ جی پین پہ کیمرے لگا کے دیے گئے پینوں پہ، پھر اس کے علاوہ جو ہے نا وہ پریس کانفرنس ایک دن میں جو ہے نا 13 پریس کانفرنس ہیں، 13 انٹرویو، میراتھونز، اور وکیل آ رہے ہیں، وہ تبصرے کر رہے ہیں۔ آج مولوی پکڑ لائے، پھر مولوی انہاں ملیاں دا دین تے ایمان روٹیاں، شورا ڈولن تے چن چن کھون بوٹیاں، یہ جتنی قابل نفرت مخلوق بن کے سامنے آئی ہے نا، سب کو نہیں کہہ رہا معاذ اللہ خدا نہ خاصہ، آج ٹی وی پہ بیٹھے تھے مولوی پکڑان دینے کہ کسی طریقے مان لو، تو یار آپ مان لیں عمران خان کرپٹ ہے، مولوی آ گئے، انہوں نے آگ چھوڑا ہے، اور اتنا زیادہ وہ بیچارے ٹائم لا رہے ہیں۔ بہرحال جی جرنیل جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہیں نا، جو ہم کہیں وہ ملک کی سلامتی ہے۔ ہم نے 8 فروری کو ڈبے چوری کر لیے، ملک کی سلامتی ہے۔ باقی یہ ابھی امریکہ میں ہوا ہے، سٹنگ صدر ہار گئے، سٹنگ صدر، ساری انتظامی اسی کی تھی نا، ساری انتظامی اسی کی تھی، بائیڈن کی۔ پینٹاگون جرت کرتا ڈبے چوڑنی، ڈبے چکڑنی، لوگ الٹا لٹکا دیتے ان کو۔ یعنی منیب فاروق کہہ رہا ہے کہ جی جرنیل کہتے ہیں، صاحب کہتے ہیں کہ اب اگر قوم کوئی بری چیز پسند کرے تو ہم وہ ہونے دیں، یعنی اگر قوم عمران خان کو پسند کرے تو ہم ہوں۔ آپ کون ہیں؟ تو ہو کون؟ یہ دسو کون ہو تساں کہ جی ہم ہونے دیں؟ کتنے جرنیل اتھے آئے، اور پھر ان کے آخری وقت بھی دیکھیں، وہ کدھر گئے ہو؟ پاکستان تو موجود ہے اور انشاءاللہ موجود رہے گا، کیونکہ لوگوں کا مطلب ہے پاکستان، جرنیلوں کا مطلب تو پاکستان نہیں ہے۔ آصف غفور نے کہا تھا کہ کوئی جو ہے نا فوج وہ آرمی چیف سے بڑی نہیں ہوتی، اور کوئی آرمی چیف ملک سے بڑا نہیں ہوتا، یہ آصف غفور نے کہا تھا۔ پہلے ملک ہے، ہم جو کہیں نا ہم وہ ٹھیک ہے۔ کیوں ٹھیک ہے بھائی؟ وجہ ہم عمران کو نہیں آنے دے رہے، لہذا یہ ملک کی سلامتی ہے، یہ ملک کے لیے بہتر ہے، آپ لوگ مان لیں۔ کیوں مان لیں؟ وجہ، اور آپ کو کس نے یہ دیا اختیار کہ آپ لوگ فیصلہ کریں؟ بند کمروں میں 4-5 بیٹھ کے سگار لا کے ہنے کر کے تو کیوں بھائی تو کیوں فیصلے کرو؟ 7,96,096 مربع کلومیٹر کے تو کیوں فیصلے کرو؟ سندھ کو چھوڑ کے عمران خان پورے گلگت کشمیر ہر جگہ پہ عمران خان جیتا، تو اگر برا ہے تو قوم نے ووٹ دیا، ٹھیک ہے برا ہے، ہم کیا کریں؟ وہ لوگ کہتے ہیں ٹرمپ بھی برا ہے، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ یہ انڈیا میں کہتے ہیں مودی برا ہے، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ یہاں پہ نہیں جی، ہم جو مرضی یعنی جج مرضی کے لگائیں، لوگوں کو اٹھوائیں، آئینی ترمیم کروائیں، یا افریدی ٹٹ پونجیے کو لائیں، ان سب کو لوگ چپ کر کے دیکھتے رہے۔ کیوں دیکھتے رہیں؟ وجہ کیوں نہ بولیں؟ یعنی آپ لوگوں پہ معاذ اللہ وجدان ہوتا ہے یا کوئی وحی آتی ہے کہ آپ غلطی نہیں کر سکتے؟ تو بہرحال جی ان کے ذہن میں جو خناس ہے وہ یہ کہ جو ہم کہیں نا وہ پاکستان نے فائدے چے، لوگوں کو لٹکانا، وزن لٹکانا، الٹا لٹکانا، ننگا کرنا، ملٹری کورٹس میں بغیر ثبوتوں کے سزا، وہ سب ٹھیک ہے۔ نہیں جی وہ ٹھیک نہیں ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، اور انشاءاللہ دن قریب ہیں۔ اب آپ کو سناتا ہوں خوشحالی کا دیوتا، یہ آپ نے سننی ہے پلیز، اور پھر اپنے سیاستدانوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرنا ہے۔
72 سالہ رضیہ 3 راتوں سے دروازے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موتیے اور گلاب کے ہار تھے۔ وہ دروازے سے چند گز کے فاصلے پر تھی، لیکن گھٹنوں میں درد کی وجہ سے اٹھتے ہوئے دیر ہو جاتی تھی اور وہ لوگوں سے لپٹتے اور ہاتھ ملاتے ہوئے رخصت ہو جاتے تھے۔ جس بندے کا وہ انتظار کر رہی تھی تو وہاں پہ اتنا رش ہوتا، وہ رضیہ بیچاری 72 سال کی بیٹھی ہوتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، وہ جلدی میں لوگوں سے ملتے، ہاتھ ملاتے اور نکل جاتے۔ جی، رضیہ دوبارہ بیٹھ جاتی تھی۔ تیسرے دن چوکیدار کو رحم آ گیا اور اس نے رضیہ کو پکڑ کر دہلیز پہ کھڑا کر دیا، دروازے پہ سب سے پہلے۔ رضیہ دروازے کے فریم کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اندر حرکت ہوئی، دروازہ کھلا اور وہ مسکراتا ہوا چہرہ باہر آ گیا۔ رضیہ آگے بڑھی، وہ رضیہ کے سامنے جھکا اور رضیہ نے اس کے گلے میں موتیے کے مرجھائے ہوئے ہار ڈال دیے۔ ٹھیک اس لمحے رضیہ کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے۔ آنسو اس کی جھریوں سے الجھتے ٹکراتے ہوئے تھوڑی پر پہنچے اور ٹھٹک کر رک گئے۔ آنسوؤں میں صبح کا سورج لرز رہا تھا۔ جب تھوڑی ہلتی تھی تو آنسوؤں کے سورج بھی آہستہ آہستہ ڈولتے تھے۔ اس نے بوڑھی تھوڑی پر نظریں جما دیں۔ آنسو ٹوٹنے کے لیے نیچے جھکے، لکیر بنے اور انہوں نے تھوڑی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جی، غریبوں کے دیوتا نے فوراً اپنی ہتھیلی آگے کر دی۔ پانی کے 2 شفاف قطرے عین اس جگہ آ گرے جہاں سے اس کی مقدر کی لکیر شروع ہوتی تھی۔ اس نے ہتھیلی طے کی، مٹھی بنائی، مسکرایا اور دہلیز سے نیچے اتر گیا۔ اسے 30 سال کی محنت کا معاوضہ مل گیا۔ 30 سال کی محنت، اس نے کہا یہ 30 سال کی محنت کا معاوضہ ہے 72 سالہ رضیہ کے یہ 2 آنسو۔ ڈاکٹر یونس بنگلہ دیش اب جو ہے نا وہ سربراہ ہے۔ 1974 تک چٹاگانگ کے ایک مڈل کلاس سونار کا بیٹا تھا اور اس کی واحد پہچان اس کی پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی کہ وہ ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے۔ وہ امریکہ میں پڑھتا تھا۔ اسے وہاں اطلاع ملی اس کا ملک مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا ہے۔ وہ فوراً چٹاگانگ واپس آیا اور اس نے یونیورسٹی میں نوکری کر لی۔ وہ طالب علموں کو اکنامکس پڑھاتا تھا۔ چٹاگانگ یونیورسٹی کے ارد گرد دیہات تھے۔ ان دیہات میں ان دنوں صرف 3 چیزیں تھیں: قحط، غربت اور قرض۔ وہ روز شام کی سیر پر نکلتا تھا، دیہات میں جاتا تھا اور معیشت کو اصل حالت میں دیکھتا تھا۔ یہ جو اسلام آباد میں بیٹھ کے کہتے ہیں مہنگائی کم ہو گئی ہے، اصل حالت میں دیکھتا۔ اس کو محسوس ہوتا تھا کتابوں میں لکھی غربت اور گلیوں میں تحریر مفلسی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہی میں کہتا ہوں کبھی میرے ساتھ ہیں، میں غربت دکھاؤں غربت کسے کہتے ہیں۔ ایک دن اس نے پروفیسر سے کارکن بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ یونیورسٹی سے نکلا اور جوبرا گاؤں چلا گیا۔ جوبرا گاؤں کا نام تھا۔ گاؤں میں ایک 42 سالہ بیوہ تھی۔ وہ کھڈی پر رومال بناتی تھی۔ شام کو شہر سے بیوپاری آتا تھا، یہ رومال لیتا تھا اور اس کی جھولی میں 2 مٹھی چاول ڈال دیتا تھا رومال کے بدلے۔ رضیہ کا خاندان ان چاولوں پر 24 گھنٹے گزار دیتا تھا۔ ڈاکٹر یونس اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پتہ چلا گاؤں کے تمام لوگ سارا دن موڑے بناتے، موڑے جس پہ ہم بیٹھتے ہیں، رومال کاٹتے اور رومال کاٹتے چرخے پہ اور کپڑے سیتے ہیں، اور شام کو بیوپاری ان کی جھولی میں 2 مٹھی چاول ڈال کر سارا سامان شہر لے جاتے ہیں۔ اس گلی میں 42 گھر تھے۔ وہ دروازے سے دروازے گیا، ہر دروازے پہ گیا۔ اس نے سب کی کہانیاں سنی تو اسے معلوم ہوا اگر کوئی شخص ان لوگوں کو صرف $27 دے دے تو نہ صرف یہ 42 گھرانے قرض سے
آزاد ہو سکتے ہیں بلکہ یہ لوگ اپنے پاؤں پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اپنے اثاثوں کا اندازہ لگایا۔ اس کے پاس $30 تھے۔ اس نے $3 اپنے پاس رکھے اور $27 ان افراد میں تقسیم کر دیے۔ اپنے مگرمچھوں کو دیکھیں جی، یہ $27 آگے چل کر گرامین بینک بن گئے۔ گرامین۔ ڈاکٹر یونس نے اپنے طالب علموں کو ساتھ ملایا اور ان لوگوں نے معیشت کے ایک نئے فارمولے کی بنیاد رکھی۔ اس فارمولے کی بنیاد اعتماد تھا۔ ڈاکٹر یونس کا خیال تھا عورت خاندان میں سب سے زیادہ ذمہ دار فرد ہوتی ہے۔ ایک گھریلو عورت دنیا کے 1000 معیشت دانوں سے زیادہ سمجھدار، ذمہ دار اور ایماندار ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج تک دنیا کے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ نے عورت کے اس ٹیلنٹ کو نہیں آزمایا۔ ڈاکٹر یونس کا کہنا تھا قرض کے معاملے میں مرد غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، اس لیے دنیا میں 98% مرد ڈیفالٹ کر جاتے ہیں جبکہ عورتوں کی شرح محض 2% ہے۔ 2% عورتیں ڈیفالٹ کرتی ہیں۔ جی، ڈاکٹر یونس کا خیال تھا اگر ہم عورتوں پر اعتماد کریں تو وہ بنگلہ دیش کا مقدر بدل سکتی ہیں۔ ڈاکٹر یونس کا ایک دوست بنگلہ دیش کے نیشنل بینک میں ملازم تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ ملاقات کی اور اپنی ضمانت پر جوبرا گاؤں کی تمام عورتوں کو قرضہ لے دیا۔ قرض کی کل رقم $300 تھی۔ ان $300 سے پورے گاؤں کی حالت بدل دی۔ لوگوں نے بینک کو تمام قسطیں بھی وقت پر ادا کر دیں۔ ڈاکٹر یونس کا دوسرا تجربہ بھی کامیاب ہو گیا۔ اس دوسرے تجربے نے آنے والے دنوں میں دنیا کے 10 کروڑ انتہائی غریبوں کی حالت بدل دی۔ 10 کروڑ۔ ہم صرف اس سال 2024 میں 1,30,000 لوگ وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، اور ان کے للے تللے دیکھیں، یہاں دیکھیں، ایک بندہ، جی 10 کروڑ غریبوں کی۔ گرامین بینک کا ماڈل بہت دلچسپ تھا۔ یہ بینک غریب گھرانوں کو ضمانت کے بغیر چھوٹے چھوٹے قرضے دیتا تھا۔ یہ قرضے بلا سود ہوتے تھے اور قرض دار انہیں چھوٹی چھوٹی قسطوں میں واپس کرتے تھے۔ گرامین 1976 دسمبر میں شروع ہوا اور اس نے 1970 میں حکومت کی توجہ حاصل کر لی۔ حکومت نے ڈاکٹر یونس اور گرامین بینک کی سپورٹ شروع کر دی۔ حکومت نے 1983 میں اسے باقاعدہ بینک کی شکل دے دی۔ ڈاکٹر یونس نے اسے دیہات میں پھیلانا شروع کر دیا۔ اکتوبر 2006 تک اس کی 2226 شاخیں کھل چکی تھیں۔ گرامین نے 30 سال میں 71,371 دیہاتوں کو غربت سے نکال دیا۔ ہائے ہائے ہائے، 3 سال میں 71,371 دیہاتوں کو غربت سے نکال دیا۔ عالمی بینک کے مطابق اس بینک سے اب تک 65 لاکھ بنگالی قرض لے چکے ہیں۔ بینک کے اثاثے $7 ارب ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کے علاوہ دنیا کے 45 ملکوں میں گرامین بینک شروع ہو چکے ہیں۔ بینک کی برکات بنگلہ دیش کے 2,22,00,000 لوگوں تک پہنچ چکی ہیں، جبکہ پوری دنیا کے 10 کروڑ لوگ اس ماڈل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ $27 سے۔ اس بینک کے قرض خواہوں میں 96% عورتیں ہیں، یہ اہم بات ہے، جبکہ اس کی ریکوری 98% ہے۔ 98% ریکوری ہے۔ گرامین صرف بینک نہیں بلکہ ایک سماجی ادارہ بھی ہے۔ اس سے قرض لینے والے تمام خاندانوں کے بچے اسکول جاتے ہیں، گھر کے تمام افراد 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، تمام گھروں میں ٹوائلٹ ہیں، تمام گھروں کی چھتیں پکی ہیں، تمام لوگ صاف پانی پیتے ہیں۔ بینک سے قرضہ لینے والوں کے لیے الیکشن میں ووٹ دینا اور خاندانی منصوبہ بندی لازم ہے۔ بتائیں، اور ان کی ہیلتھ انشورنس کی سہولت بھی حاصل ہے، جبکہ ان تمام سہولتوں کے ساتھ یہ لوگ ہر ہفتے $8 کی قسط بھی ادا کرتے ہیں۔ $8 ایک ہفتے میں۔ گرامین بینک اب تک بنگلہ دیش کے 45,000 بھکاریوں کو بھی مفید شہری بنا چکا ہے۔ ہم پر پابندی لگ چکی ہے ویزوں پہ کہ آپ بھکاری بھیجتے ہیں۔
बैंक भिखारियों को $1.5 कर्ज देता है। $1.5 भिखारी इस रकम से कारोबार करते हैं और बैंक को हर हफ्ते 2% वापस करते हैं। 2%। ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण फोन और ग्रामीण टेलीकॉम के नाम से मोबाइल और वायरलेस फोन की कंपनियां भी बना डाली। इन कंपनियों ने 1,39,000 खवातीन को देहात में PCOs लगा कर दिए और इसके नतीजे में बांग्लादेश के 45,000 देहात आलमी राब्तों की दुनिया में दाखिल हो गए। ग्रामीण बैंक अब बंगाली मेहनत कशों को मछली के तालाब बनाकर दे रहा है। ये तालाब आने वाले दिनों में बांग्लादेश को मछली का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना देंगे। डॉक्टर यूनुस को 13 अक्टूबर 2006 को नोबेल प्राइज दिया गया। क्या बात है यार। डॉक्टर यूनुस हकीकतन इस एजाज का मुस्तहिक था। डॉक्टर यूनुस ने अपने अमल से साबित कर दिया, अगर अकेला शख्स ठान ले तो वो सिर्फ $27 से गुर्बत को जड़ों से हिला सकता है और वो 46 मुल्कों के 10 करोड़ लोगों का मुकद्दर बदल सकता है। आज बांग्लादेश के 65 लाख घरानों और 2 करोड़ 22 लाख लोगों की आंखों में तशक्कुर के वो आंसू हैं जो कभी डॉक्टर यूनुस की आरजू थे। आज लाखों बंगाली औरतों की आंखों से तशक्कुर के करोड़ों आंसू निकल रहे हैं। ये आंसू चेहरों की झुर्रियों से उलझ उलझ कर ठोड़ियों तक पहुंच रहे हैं। और इन ठोड़ियों पर आने वाले दिनों के सैकड़ों हजारों सूरज चमक रहे हैं। ये सूरज आज ऐलान कर रहे हैं, अगर खलीज बंगाल में 1971 तुलू न होता तो आज बांग्लादेश होता, डॉक्टर यूनुस होता, ग्रामीण बैंक होता और ना ही बांग्लादेश के 2 करोड़ 22 लाख लोग खुशहाली के दरवाजे पर पहुंच पाते। शुक्र अलहद हो गए थे। वो दिन 71 वाला ना होता, न ग्रामीण बैंक होता, न डॉक्टर यूनुस होता, न बांग्लादेश होता। अगर बैंक होता तो ये खा जाते। बिल्कुल। आज डॉक्टर यूनुस का नोबेल प्राइज चीख चीख कर कह रहा है, जब तक डॉक्टर यूनुस पाकिस्तान का शहरी था उस वक्त तक वो महज एक लेक्चरर था, लेकिन जब वो बांग्लादेश का शहरी बना तो उसने अपनी कौम के कदमों में नोबेल प्राइज डाल दिया। जब अपनी कौम का शहरी बना। और ये गंदी नाली के कीड़े, ये देख लें, वो एक शख्स ने कोशिश की थी, लंगर खाने, पनाह गाहें, छोटे छोटे कर्जे, किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड, एक शख्स ने कोशिश की थी। सारे अल्सेशन कुत्ते इकट्ठे हो गए, सारे अल्सेशन कुत्ते इकट्ठे हो गए, नोबेल प्राइज डाल दिया। वो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट बन गया। आइए आज के दिन हम वो बदकिस्मती तलाश करें जो हमारे डॉक्टर यूनुसों को लेक्चरर से ऊपर नहीं उठने देती। किस तरह ऊपर उठने दें? वो ऊपर उठा तो किस तरह बंद किया? जिसने हमारे साथ हमारे पांव बांध रखे हैं, जो हमें पाकिस्तान में ग्रामीण जैसे इदारे नहीं बनाने दे रहे और जो पाकिस्तान में खुशहाली का देवता पैदा नहीं होने दे रहे, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इस बदकिस्मती का नाम क्या है? मैं इस सवाल का जवाब आप पर छोड़ता हूं कि उस बदकिस्मती का नाम क्या है। शुबाना रोज, शुबाना रोज। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। वीडियो लंबी हो जाती है, नहीं सुननी आपकी मर्ज़ी है, न सुने 2 किस्तों में सुन लें, आपकी मर्ज़ी है। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।